میم ایک ٹرم ہے سیروگیسی، اور وہ کیا ہم ایک تو سب سے پہلے وہ تو ہمارے اسلام میں نہیں الاؤ ہے، حرام ہے، لیکن جو لوگ کرواتے ہیں وہ کس طرح کرواتے ہیں، اور اگر کوئی کروانا چاہے تو کس طرح وہ پاسبل ہے؟ دیکھو سروگیسی پہلے تو میں ایکسپلین کروں ہے کیا چیز. سروگیسی یہ ہے کہ آئی وی ایف اکسی کے تھرو ایمبریو بنا، جی ٹھیک ہے، اور ایمبریو ماں کے یوٹرس میں ہم نے نہ رکھا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور یوٹرس میں رکھ دیا. کس کو کرانی چاہیے سروگی؟ لیٹ سے، یا جو باہر کرا رہا ہے. یوزلی لیٹ سے کپلز، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ریپیٹڈ مس کیریجز ہوتے جا رہے ہیں، اپنی طرف سے سارا کچھ ٹیسٹ کر لیا، ایمبریو کی بھی ٹیسٹنگ کر لی، ایمبریو بھی دیکھنے میں نارمل ہے، پھر بھی مس کیریج ہوتا جا رہا ہے، تو پھر سوچا ہی جاتا ہے کہ شاید یوٹرس میں کوئی ایسی کمی ہے کہ وہ آگے لے کے نہیں چل پا رہا پریگنینسی کو. سو ایسے کپلز عموماً پھر سروگیسی کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یا لیٹ سے کچھ سیلیبریٹیز ہیں باہر کے ملکوں میں جو یہ کہتی ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو ورک، 9 مہینے اگر میں پریگننٹ ہو گئی تو ویٹ بھی گین ہو جائے گا، میں کام بھی نہیں کر سکتی ہوں، اسپیشلی جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، ایکٹریسز وغیرہ ہیں. سو وہ پھر سروگیسی کر لیتے ہیں کہ ایمبریو بنوا کے 9 مہینے ان کو اندر نہیں رکھنا پڑے گا تو ان کی باڈی شیپ ڈسٹرب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسلام میں دوبارہ وہی بات کہ کیوں منع ہے کہ اللہ میاں چاہتا ہے کہ انہیں دونوں کی انوالومنٹ ہو جو نکاح میں ہیں اور جن کے ایمبریو ہے. ٹھیک ہے، آگے دینا نہ دینا اللہ کی حکمت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہاں باہر کے ملکوں میں ہو رہی ہے. لیکن اگر بار بار مس کیریجز ہو رہے ہیں اور کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، یوٹرس قبول نہیں کر رہا، تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ تب بھی آپ سیروگیسی نہیں کروا سکتے؟ جب تک شریعت کاؤنسل میں بیٹھ کے علماء اکرام اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں جاری کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. دس از ناٹ آر ڈیسیجن ٹو میک، کیونکہ وی آر ناٹ ایکسپرٹس آن ریلیجن. جو شریعت میں علماء نے جس اس میں ایکسپرٹیز ہیں، یہ ان کا کام ہے. اگر وہ ہمیں کسی وقت کہہ دیں گے کہ جی یہ ہم الاؤ کر رہے ہیں، شاید ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. کیونکہ سروگیسی میں جو یوٹرس ہے وہ صرف نشو و نما پرووائڈ کر رہا ہے اس ایمبریو کو. ایمبریو کا جینیٹک میک اپ چینج نہیں ہو رہا، جینیٹیکلی ایمبریو ماں باپ کا ہی رہے گا. یوٹرس صرف اس کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے جس نے اس میں پلنا ہے. تو اللہ کرے کہ آنے والے وقتوں میں اگر ہمارے علماء اکرام کو یہ مناسب لگتا ہے اور وہ اس کو الاؤ کر دیں تو بہت ساری بچیوں کا بھلا ہو جائے گا. کچھ ایسے پیشنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے جو بہت روتے ہوں گے، تو پھر آپ ان کو کیسے دلاسا دیتی ہیں؟ دیکھو یہ بڑا مشکل فیلڈ ہے ہمارا. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ فیلئر زیادہ ہے، سکسیس کم ہے، اور ہر کسی کا فیلئر کو لینے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. کچھ مریض لڑنے آتے ہیں کہ جی نہیں ہوا تو آپ ہی نے کچھ گڑبڑ کی ہے، حالانکہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ 35 سے 40% سے زیادہ چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ پیشنٹس روتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں؟ ہم بھی وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں تک ہمیں نالج ہے، لیٹس سے، یا جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ سائنس پہنچ گئی ہے. ہر بیماری کا علاج ممکن نہیں ہے، کوشش کر سکتے ہیں ایز ڈاکٹرز، ایز کلینیشنز، آگے قسمت اور اللہ کی جو منظوری. میم جن کپلس کو شوگر ہوتی ہے یا کینسر وغیرہ اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے، وہ آئی وی ایف کی طرف نہیں جا سکتے؟ اچھا، یہاں پہ بھی اب دیکھو ہر بیماری ڈفرینٹ ہے. اگر تو ہم کینسر کو پکڑے، کینسر کیونکہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے، اس میں اگر لڑکی یا لڑکے کو کینسر ہے یوزلی کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کرنی پڑتی ہے. اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، یہ ایگ اور سپرم کو خراب کر سکتی ہیں، کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی بھی.